وزیر اعظم عمران خان کی گجرات کے چودھریوں کے ساتھ لاہور میں ہونے والی حالیہ ملاقات کے بعد جیسی متضاد اور کنفیوزڈ خبریں سامنے آ رہی ہیں، ان سے یہ تاثر مزید تقویت پکڑ گیا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک دفاعی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہے اور وزیر اعظم کے مستقبل کے حوالے سے کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس تاثر کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گجرات کے چودھریوں کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا تھرمامیٹر قرار دیا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پارے کا اندازہ گجرات کے چودھریوں کی سیاسی فیصلہ سازی سے لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر چودھری برادران اپوزیشن کی جانب سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ آفر ہونے کے باوجود ابھی تک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تو اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائی اور شاید اسی وجہ سے ابھی تک اپوزیشن اپنی تحریک عدم اعتماد بھی پیش نہیں کر پائی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 1 مارچ کو اپنے اہم ترین اتحادیوں یعنی گجرات کے چودھریوں سے ملاقات کی جو آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہی۔ ملاقات کے دوران ہی ٹی وی پر یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ چودھری برادران نے وزیر اعظم کو ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور یہ کہ وہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں حصہ نہیں ڈالیں گے۔ تاہم بعد ازاں کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ چودھری برادران کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وزیر اعظم کی سرے سے کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی انہیں کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ نے حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار چودھری پرویز الہی کو دے رکھا ہے اور انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ لہٰذا اصل خبر یہ بنتی ہے کہ چونکہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہی ڈسکس نہیں کیا، لہٰذا انہیں چودھریوں کی جانب سے کوئی یقین دہانی بھی نہیں کروائی گئی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو چودھریوں کے گھر لے جانے کے لیے ان کے ساتھیوں کو بہت پاپڑ بیلنا پڑے، جس کے بعد وہ ظہور الہی روڈ جانے پر تیار ہوئے۔ عمران خان کا موقف تھا کہ اگر وہ اس سٹیج پر چودھریوں کے گھر جاتے ہیں تو ان کی سیاسی کمزوری کا اظہار ہوگا اور اگر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے لیے کاف لیگ کی حمایت مانگی تو جواب میں ان سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی مانگی جا سکتی ہے جو وہ کسی بھی صورت دینے پر آمادہ نہیں۔ چنانچہ وزیر اعظم نے چودھریوں سے صرف 35 منٹ کی ایک رسمی ملاقات کی جس میں دونوں سائڈز کے وفود بھی شامل تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عموماً اگر کوئی اہم سیاسی ایجنڈا ڈسکس کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سیاسی قیادت علیحدہ سے ایک ملاقات کرتی ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم صرف ایک رسمی ملاقات کرنا چاہتے تھے لہٰذا وہ ایک وفد کے ہمراہ گجرات کے چودھریوں سے ملے۔ ایسے میں اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف اور کاف لیگ کی سمجھوتے کی شادی برقرار رہے گی یا نہیں۔ وزیر اعظم اور چودھری برادران کی ملاقات کے بعد چند گھنٹے تو الیکٹرانک میڈیا پر یہی خبریں چلتی رہیں کہ چودھری برادران نے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہ بننے کی یقین دہانی کروائی ہے اور ملاقات میں پرویز الہی نے شہباز شریف کے خلاف گفتگو بھی کی۔ حکومتی ذرائع خصوصاً وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کہا گیا کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے ڈٹ کر عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ چودھری برادران نے ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے 3.5 سال آپ کا ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی دیں گے۔ پرویز الہی کے حوالے سے میڈیا میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے عمران خان کے سامنے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں ایک افسانہ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہی سیاست کریں گے۔ چودھری برادران نے یہ بھی کہا کہ 14 سال بعد شہباز شریف کو بالآخر ہماری یاد آ گئی۔ ہم نے ان سے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو عمران خان پہاڑ ہیں، ہم ان کے نیچے دب جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ایسی چال کا آخر کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو۔ تاہم یہ خبریں چلنے کے بعد کاف لیگ نے وزیر اعظم سے ملاقات کا جو اعلامیہ جاری کیا اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی اور اپوزیشن کے لیے دروازے کھلے رکھنے کا کہا گیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق وزیر اعظم نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور جواب میں چودھری شجاعت نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے چودھریوں کو اپنے حالیہ دورہ روس سے آگاہ کیا۔ عمران خان نے چودھریوں کو عوام کے لیے حکومتی ریلیف پیکج اور ایمنسٹی پیکج کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ دوسری جانب کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں وزیر اعظم اور چودھری برادران کی ملاقات کے حوالے سے کہا کہ ایک حکومتی وزیر میڈیا میں عمران خان کو دی جانے والی یقین دہانیوں کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں۔ انہوں نے اینکر پرسن غریدہ فاروقی کو بتایا کہ وزیر اعظم اور چودھری برادران نے تو عدم اعتماد کی تحریک کو ڈسکس ہی نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے حکومت کی حمایت جاری رکھنے کا کوئی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ من گھڑت خبریں کون چلوا رہا ہے۔ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ وزیر اعظم تشریف لائے تھے، ان کی مہربانی ہے، وہ عیادت کی غرض سے تشریف لائے تھے، ہم نے انہیں خوش آمدید کہا، لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد اپنے روس کے دورے کے بارے میں بتایا اور چودھری برادران کو اعتماد میں لیا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا، لیکن عدم اعتماد کی تحریک پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم نے یہ ضرور کہا کہ آج کل سب آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اس پر چودھری صاحب نے کہا کہ یہاں آنا سب کا حق ہے کیونکہ سیاستدان ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے آئے، کچھ جلدی آئے،
आए, लेकिन सब किसी मकसद से ही आए। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि जब आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ काफिले की क़यादत के पास तशरीफ लाए तो चौधरी परवेज इलाही ने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई। वहां सिर हासिल बहस के बाद चौधरी साहब को इख्तियार दिया गया कि वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत करें। इसके बाद इनका जो फैसला होगा पार्टी उस पर अमल दरामद करेगी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दिया गया है और जब भी और जो भी फैसला होगा वो मीडिया पर आकर बताया जाएगा कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म का ये फैसला है। ताहम हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुलाकात में अगरचे तहरीक अदम एतमाद पर ना तो वज़ीर आज़म की तरफ से कोई यकीन दहानी मांगी गई और ना ही चौधरियों ने कोई यकीन दहानी करवाई, लेकिन काफिले की क़यादत की चाल ढाल हुकूमत के लिए हौसला अफजा थी। ज़राए का कहना है कि चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात हुई, जो कि बहुत अच्छी रही। ज़राए ने दावा किया कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के मामले में गैर जानिबदार रहने की यकीन दहानी करवाई, इसलिए तवक्को यही की जा रही है कि दोनों जमातों के माबैन समझौते की ये शादी कायम रहेगी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि चौधरियों के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद की बात जानबूझकर नहीं छेड़ी ताकि कहीं जवाब में चौधरी पंजाब की वज़ारत आला न मांग ले। लेकिन सवाल ये है कि गुजरात के सियाने चौधरी क्या इतने सादा हैं कि वो अपोजिशन की जानिब से वज़ारत आला की ऑफर इमरान खान से बगैर कुछ लिए ही ठुकरा देंगे। बताया जा रहा है कि चौधरी बिरादरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से अपनी हालिया मुलाकात में इन्हें वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि इनके पास अपोजिशन की जानिब से पंजाब की वज़ारत आला की ऑफर है, लेकिन वो फिर भी हुकूमती इत्तेहाद के वज़ीर आला बनने को तरजीह देंगे। ताहम इमरान खान इस मामले पर स्टैंड लिए हुए हैं और वो किसी भी सूरत उस्मान बुज़दार को फारिग नहीं करना चाहते। ऐसे में चौधरियों ने भी अपोजिशन के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो इन पर पहले ही एतबार करने के लिए तैयार नहीं थी और अब मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी का जहन भी बदल रहा है। बड़ा मसला ये भी है कि पाकिस्तान की ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी अभी तक खुलकर किसी फरीक का साथ देने पर आमादा नजर नहीं आती, जिसकी बुनियादी वजह वज़ीर आज़म के वो आईनी इख्तियारात हैं जिन्हें वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट का थर्मामीटर समझे जाने वाले चौधरी बिरादरान भी उतने ही मोहतात हैं जितनी के एस्टेब्लिशमेंट खुद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।